السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 ہے، سورۃ الاحقاف، آیت نمبر 15 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہ الذین، وہ لوگ، کون سے لوگ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو انعام تو نے ان نعمتیں مجھ پر اتاری، میرے والدین پر اتاری، اور ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے جن پر تو راضی ہو، اور میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ جو لوگ یہ چیز کام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ لوگ ہیں نتقبل، ہم قبول کرتے ہیں عنہم، ان کی طرف سے، احسن، اچھے، سب سے اچھے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، ونتجاوز، اور ہم درگزر کرتے ہیں۔ تجاوز کا معنی ہوتا ہے آگے گزر جانا، یعنی درگزر کرنا۔ ونتجاوز، اور ہم درگزر کر جاتے ہیں، عن سیئاتہم، ان کی برائیوں سے، گناہوں سے، فی اصحاب الجنہ، بیچ جنت والوں کے ہوں گے۔ یہ لوگ جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کرنے والے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے، اپنی اولادوں کے بارے میں نیک ہونے کی التجا کرنے والے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اولادوں کو نیک بنا دے، اور خود جو ہے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ نیک عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ سب سے اچھے اعمال جو ہیں ان کو قبول فرمائے گا، اور ان کی غلطیوں سے تجاوز کرے گا، یعنی درگزر کرے گا، نظر انداز کر دے گا ان کے گناہوں کو۔ اور یہی لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں۔ وعدہ صدق، یہ وعدہ ہے حقیقی سچا، الذی، وہ وعدہ، کانوں، جو ہیں وہ دنیا میں، یوعدون، وعدہ دیے جاتے، خالص ایمان والے، نیک عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو سچا وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سچا وعدہ کر رہے ہیں، کوئی جھوٹا وعدہ نہیں ہے۔ والذی، اور وہ شخص، کالا، جو کہتا ہے، لوالدیہ، واسطے اپنے ماں باپ کے، افن، افسوس ہے، لکما، واسطے تم دونوں کے۔ اور یہ بدبخت انسان جو ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ پہلا شخص وہ تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، اور ان کے لیے دعائیں کرنے والا تھا کہ اللہ جو نعمتیں مجھے عطا فرمائیں، میرے والدین کو عطا فرمائیں، وہ میں ان کا جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم شکریہ ادا کریں، اور پھر اس کے علاوہ کہ ہم نیک عمل کریں جو جن کو تو پسند کرتا ہو۔ پھر یہ کہ ہمارے اولادوں کی اصلاح فرما دے، نیک بنا دے ان کو، اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور حقیقی جھکنے والا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں نیک ایمان والے جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ ان کے نیک کاموں کو قبول کرے گا، اور ان کے گناہوں سے درگزر کرے گا، مٹا دے گا، اور یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان کو دیا گیا۔ اب دوسرا شخص وہ آ گیا، والذی، اور وہ شخص، کالا، جو کہتا ہے، لوالدیہ، واسطے اپنے والدین کے، افن، افسوس ہے، لکما، واسطے تم دونوں کے، اتعدان، کیا تم دونوں وعدہ دیتے ہو، نی، مجھ کو، ان، یہ کہ اخرجا، میں نکالا جاؤں گا۔ دوسرا بدبخت وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جھگڑتا ہے، اور ماں باپ اس کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر، قرآن پاک پڑھا کر، نیک کام کیا کر، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو ہے ہم سے حساب لیں گے نیکیوں کا، نیک اعمال کا، یا برے اعمال کی ہمیں سزا دیں گے۔ تو یہ شخص ماں باپ کے ساتھ جو برا ہے وہ جھگڑتا ہے کہ تم پر افسوس ہے کہ تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ ان اخرجا، یہ کہ میں قبر سے دوبارہ نکالا جاؤں گا، دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا۔ وہ ماں باپ سے جھگڑتا ہے،
کہ یہ کیسے عقیدہ میں ہے کہ ہم دوبارہ جب مٹی بن جائیں قبروں کے اندر تو دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا۔ یہ بدبخت انسان ہے جو ماں باپ سے جھگڑتا ہے۔ وقد ارتقی خلط گزر گئے القرون، بہت سی قومیں من قبلی مجھ سے پہلے اتنی قومیں جو ہیں وہ دنیا سے آگے چلی گئیں، موت کا شکار ہو گئی، قبروں میں چلی گئیں، تو وہ تو دوبارہ نہیں اٹھ سکے۔ تو مجھے تم ماں باپ سے کہتا ہے افسوس، تو مجھے کون سا عقیدہ دے رہے ہو کہ جب قبر میں مٹی ہو جائیں گے پھر ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ وہما، اور وہ دونوں ماں باپ، یستغیثان، فریاد کرتے ہیں وہ دونوں، اللہ تعالیٰ سے۔ وہ دونوں جو ہے اپنے اس گمراہ بچے کے لیے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ اس کی گمراہی دور کر دے، اس کو عقل و شعور دے، اس کو سمجھ بوجھ دے، اس کو ایمان کی دولت دے کہ یہ قیامت کے دن کا منکر ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہما، اور وہ دونوں ماں باپ، یستغیثان، استغاثہ کی معنی ہوتا ہے فریاد کرنا، وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اس کو ہدایت دے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ اور وہ اس سے کہتے ہیں ویلا، کا افسوس ہے تجھ پر ہے بیٹا، آمن، تو ایمان دے آ، تو قبر سے دوبارہ اٹھنے پر ایمان دے آ بیٹا، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان وعد اللہ ہے، بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق سچا ہے۔ ماں باپ اس کو کہتے ہیں گمراہ بیٹے کو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ فیقول، پس وہ بدبخت کہتا ہے ما ھذا، نہیں ہے یہ الا اساطیر، مگر کہانیاں ہیں الاولین، تمام پہلے لوگوں کی۔ یہ قرآن جو ہے وہ نصیحت کی کتاب کیا ہے، یہ تو کہانیوں قصوں کی کتاب ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں حق علیہم القول، سچ ہو گئی اوپر ان کے خاص بات، یعنی اللہ کا فیصلہ، فی امم، بیچ امتوں کے، قد خلت، کہ گزر گئیں، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، انسانوں میں سے۔ یہ وہ بدبخت ہیں جن کی پہلے امتوں میں جو بدبخت تھے ان پر اللہ تعالیٰ کے فیصلہ جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا کہ وہ آخرت کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کا اندازہ سچا ہو گیا کہ وہ آخرت کو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، اور اس آخرت کے انکار کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ سچا ثابت ہو گیا۔ پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے، اس امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ انہم، بے شک وہ کانوا ہیں، خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ نقصان میں گئے، کوئی فائدہ نہیں ان کو نیک عمل کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں نماز پڑھنے کا، کوئی فائدہ نہیں صدقہ خیرات کرنے کا، سب نیکیاں برباد۔ وَلِكُلٍّ، اور واسطے ہر ایک کے درجات ان درجے ہیں، مما، اس سے جو عملوا، انہوں نے عمل کیے۔ سب انسانوں کی نیکیاں، نیک عمل جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتے، کوئی زیادہ کرتا ہے نیک عمل، کوئی تھوڑے کرتا ہے، لہٰذا ان کے درمیان درجہ بندی ہوتی ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور تاکہ وہ اللہ پورا دے ان کو، اعمالہم، عمل ان کے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ آخرت کا دن جو ہے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے لوگوں کے نیک اور برے عملوں کے بدلے کا، اور کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، یعرض، پیش کیے جائیں گے الذین، وہ لوگ، کافروا، جو کافر ہوئے، علی النار، سامنے خاص آگ کے۔ قیامت کے دن کافر جو ہے وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اذھبتم، لے گئے تم، طیبات، پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ نعمتیں، کم، اپنی، فی حیاتکم، بیچ اپنی زندگی، دنیا کی، کہ کافروں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ دنیا میں تم نے خوب اللہ کی پاکیزہ چیزیں، نعمتیں جو ہے وہ کھائیں پی، فضول خرچیاں کی، عیاشیاں کیں، اور تم نے جو ہے بہت کچھ کھایا،
ہماری نعمتوں میں سے۔ ہم نے تمہیں دنیا میں کافروں سے کہیں گے اللہ کہ ہم نے تمہیں بہت سے اپنی نعمتیں پاکیزہ دی تھی لیکن تم کفر پر رہے۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ فی حیاتکم الدنیا، بیچ زندگی اپنی دنیا کے تم نے جو ہے پاکیزہ ہماری نعمتیں کھائی تھیں۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ، بس تم نے فائدہ اٹھایا تھا بہا، ساتھ ہماری ان پاکیزہ نعمتوں کے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن تُجْزَوْنَ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، عذاب خاص ذلت کا، بما، ہون کے معنی اہانت، توہین، بما، بس بس کے جو تم تھے تم تستکبرون، تم تکبر کرتے، فی الارض، بھی زمین کے، بغیر الحق کے، بغیر حقیقی سچ کے۔ آج قیامت کے دن تمہیں ذلت کا عذاب جو ہے بدلے میں دیا جائے گا۔ جو تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، ہمارے سامنے نہیں جھکتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور جو ہے تم غافل تھے آخرت سے، تم نے ہماری نعمتیں پاکیزہ خوب کھا لی دنیا میں، اب اپنے کفر کی وجہ سے تم جو ہے جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کے عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا کفر کی وجہ سے اور تکبر کے غرور کی وجہ سے، فی الارض، ناحق طور پر تم اپنے تکبر میں بڑے بڑے ظلم کیے، تم نے میری مخلوق کے ساتھ، ان کو لوٹا، ان کو جو ہے ستایا، میری مخلوق کو، ان کی چیخیں نکلتی تھیں، ان کی بد دعائیں نکلتی تھیں، تو اتنا ظالم بن گیا تھا۔ آج تمہیں جو ہے ذلیل کرنے والا عذاب جو ہے ہم چکھائیں گے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ، اور بس وابس کے جو تھے تم تفسقون، تم نافرمانی کرتے، تم دنیا میں میرے حکموں کی نافرمانی کرتے رہے ہو، اس لیے آج کافرو تمہیں جو ہے ذلت والا عذاب جو ہے اس کفر کے بدلے میں پہنچایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ذکر کر، اخا عاد، بھائی قوم عاد کے کا۔ قوم عاد کا بھائی کون تھا؟ ہود علیہ السلام۔ وَاذْكُرْ، اے میرے حبیب سے تو ذکر کر، اخا، بھائی کا، عاد، قوم عاد کے، قوم عاد کا جو بھائی تھا اس کا ذکر اب کیجئے۔ اذ انذر، جب انہوں نے ڈرایا، قومہ، اپنی قوم کو، بالاحقاف، ساتھ ریت کے ٹیلوں کے، وہ ریگستان میں رہتے تھے، ریت کے ٹیلوں میں رہتی تھی قوم عاد، اور انہی میں سے، اسی خاندان میں سے، اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا دیا، اور ان ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا بالاحقاف، ریت کے ٹیلوں میں جہاں وہ رہتی تھی، وقد خلت، اور تحقیق گزر گئے، النذر، تمام ڈرانے والے پیغمبر، من بین یدیہ، درمیان اس کے دونوں ہاتھوں، یعنی اس قوم سے پہلے، اس قوم سے پہلے بہت سے پیغمبر جو تھے قوموں کو ڈرانے والے، وہ دنیا میں آئے اور گزر کے آگے نکل گئے۔ ومن خلفہ، اور اس کے بعد آنے والے پیغمبر، ان سب نے کیا کہا اپنی قوموں کو؟ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ قوموں کے، ہود علیہ السلام کی قوم سے پہلے گزر جانے والے پیغمبروں نے بھی یہی اپنی قوموں سے کہا، اور بعد میں آنے والے پیغمبروں نے بھی اپنی قوموں سے یہی کہا کہ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ انی، بے شک میں، ہود علیہ السلام نے کہا، اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم، اوپر تمہارے، عذاب یوم عظیم، عذاب دن بڑے کے سے، وہ قیامت کا جو بڑا 50,000 سال کا بڑا دن ہے، میں اس کے عذاب سے میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن جو ہے تم اللہ کے عذاب میں جاؤ گے، اللہ کے علاوہ بتوں شرک کر کے، بتوں کی پوجا کر کے تم جو ہے قیامت کے دن، بڑے دن جو ہے
تم جو جہنم میں جاؤ گے، عذاب میں جاؤ گے۔ قالو، انہوں نے کہا قوم نے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتافکا، تاکہ تو پھیر دے، نا ہم کو، ان آلہتنا، ہمارے معبودوں سے۔ قوم نے کہا اے ہود، کیا تو ہمیں اب ہمارے معبودوں سے تافکنا، تو پھیرنے کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے معبود چھوڑ کر تیری طرف پھر آئیں، تیری طرف لوٹ آئیں، اپنے آباؤ اجداد کے بتوں کی پوجا چھوڑ کر ہم تیرے معبود کی پوجا شروع کر دیں؟ کیا تو اس لیے آیا ہے؟ فاتنا، پس آ تو ہمارے پاس، بما، ساتھ اس کے، تعدنا، جو تو وعدہ دیتا ہے ہم کو۔ اے ہود، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے نا، ہمیں وعدہ دیتا ہے کہ تم پر عذاب آئے گا، پس وہ عذاب لے آ، ان، اگر کنتا، ہے تو من الصادقین، حقیقی سچوں میں سے۔ کالا، کہا ہود علیہ السلام نے، انما، بے شک، العلم، بے شک حقیقی علم، عند اللہ، پاس اللہ کے۔ وہ دن، عذاب کا دن جو ہے وہ کب آئے گا، یہ علم میرے اللہ کے پاس، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے عذاب لانا تمہارے لیے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ عذاب آئے گا اللہ کے حکم سے، اور وہ میں اس کے عذاب کے وقت کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے جو عذاب لانے والا ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں تبلیغ کرتا ہوں تم کو، پہنچاتا ہوں تم کو، ما، جو، ارسلت، بھیجا گیا ہوں میں، بہی، ساتھ اس کے، میں تو تمہیں جو اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا تمہاری طرف، میں تو وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ ابلغ، میں پہنچا رہا ہوں، میں تم کو وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس پیغام کے ساتھ میرے رب نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ ولیکنی، اور لیکن میں ارا، میں دیکھ رہا ہوں، تم کو، قوم، تجہلون، کہ تم جہالت سے کام لیتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کوئی عقل و شعور کی بات نہیں کرتے، بلکہ جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، کوئی عقل کی بات کرو، تم عقل کو چھوڑ کر جہالت کی باتیں کرتے ہو میرے ساتھ، کہ لے آ اس عذاب کو جس کا تو ہمیں، جس سے ڈراتا ہے۔ یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے۔ فلما، پس جس رأوہ، دیکھا انہوں نے اس عذاب کو، عارضاً، بادل کی صورت میں، مستقبلا، سامنے آنے والا، اودیاتہم، ان کی وادیوں میں، اودیہ وادی سے جمع ہے، ان کی وادیوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب ان کی وادیوں کی طرف، ایک بادل کی طرف کی صورت میں جو ہے بڑھ رہا تھا، تو ہود علیہ السلام نے کی قوم نے جو ہے جب اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں، تو قالو، انہوں نے کہا، ھذا، یہ عارض، بادل ہے، ممطرنا، جو بارش برسائے گا، مطر کے معنی بارش، ممطرنا، جو بارش برسائے گا ہم پر۔ اللہ کا عذاب ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جب آیا، ان کے سامنے آیا بادل کی صورت میں، تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ جو تم عذاب مانگتے تھے وہ آ گیا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ہود علیہ السلام نے کہا بل ہوا، بلکہ وہ ہے جو استعجلتم، جلدی مانگتے تھے تم، بہی، ساتھ اس کے۔ ہود علیہ السلام نے کہا یہ بارش برسانے والا بادل نہیں ہے، جاہلو، یہ تو اللہ کا وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے کہ اللہ سے کہو کہ ہم پر جلدی جو ہے وہ عذاب لے آئے۔ ریحن، وہ ہوا تھی، فیہا، بیچ اس ہوا کے، عذاب علیم، عذاب تھا دردناک۔ تو دمرو، وہ ہوا تباہ کر رہی تھی، برباد کر رہی تھی، کل شین، ہر چیز کو، بے امر ربہا، ساتھ حکم اپنے رب کے،
فَأَصْبَحُوا، بس انہوں نے صبح کی، یا وہ ہو گئے، لا یرا، نہیں دیکھے جاتے تھے، الا مساکنہم، مگر گھر ان کے۔ وہ ہوا جو تھی عذاب کی، دوسرے مقام پہ ہے کہ وہ جو ہے 7 راتیں 7 لیال و 8 ایام، وہ تیز ہوا جو تھی وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جو ہے قوم عاد پر جو ہے وہ چلی ہے، تیز ہوا۔ اور ان کے قد جو تھے قوم عاد کے کھجوروں کے تنوں کی طرح لمبے تھے، اور ہوا نے ان کو اٹھا کر، آندھی نے اٹھا کر ان کو پٹک پٹک کر ہر ایک کو جو ہے وہ زمین پہ پٹکا اور ان کو ہلاک کیا۔ اور مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر وہ ہوا چلتی رہی مسلسل، اور کھجور کے تنوں جیسے لمبے ان کے قد تھے، اور اس ہوا نے ان کو اٹھا کر زمین پر پٹکا اور وہ مر گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کے قد، ان کے جسم اس طرح مرے پڑے تھے، ان کی لاشیں زمین پر اس طرح تھیں جیسے کھجوروں کے تنے جو ہے وہ زمین پر گرے پڑے ہوں، کیونکہ کھجوروں کے تنوں کی طرح ان کے قد تھے، اور دیکھنے والے کو نظر آتا تھا کہ جیسے کھجوروں کے تنے جو ہے وہ زمین پر جب پڑے ہوئے۔ کذالک، اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، القوم، خاص قوم، المجرمین، حقیقی مجرموں کی کو، جو جرم کرتے ہیں، ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے آسمانی دین کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے پیغام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے جنت کی نعمتیں نہیں ہیں کہ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نے جو ہے جزیرۃ العرب سے بتوں کے شرک کو، کفر کو ختم کیا، اور پھر وہاں پر جو ہے اللہ کے مکمل دین، آسمانی دین کو جو ہے نافذ کیا، تو وہ بھی جنتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہم کافروں کے فتنے کو جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں، تو ہم بھی جنتی ہیں۔ یہ انصاف نہیں چلے گا، یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام تو اللہ کے آسمانی دین، قرآن کے نظام کو نافذ کریں، قرآن کے آئین کو نافذ کریں اللہ کی زمین پر، اور ہم اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر جو ہے کافروں، ظالموں، بدماشوں کے فتنے جو ہے، آئین جو ہے، ان کو مسلط کریں، تو ہم بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہم تو کافروں کے غلام ہیں، وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جو ہے حقیقی غلام تھے اللہ کے۔ ایک بندہ اللہ کا دل سے ماننے والا ہے، دوسرا جو ہے وہ کافروں کی ماننے والا ہے، دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ساری غلامی جو ہے وہ کافروں کی، سارے فتنے، ساری بدماشیاں کافروں کی مسلط کرو اللہ کی مخلوق پر اور زمین پر، تو ہم بھی جنت میں جائیں گے، اور وہ جو اسلام نافذ کرنے والے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ جنت جو ہے یہ اتنا لوٹ مار کا سامان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم نے کیا خیال کر رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، چھوا ان کو تکلیفوں نے، وَالضَّرَّاءُ، نقصانوں نے، ان کو تکلیفیں دیں کافروں نے جیسا مکہ والوں کو دیں، ان کو ضرر پہنچایا، ان کو جو ہے ہجرت پر مجبور کر کے ان کے گھروں پہ قبضے کر لیے، ان کو مکہ سے نکال دیا، یہ ان کو ضرر پہنچایا، انہوں نے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی، مار پیٹ کی ان کی، شہید کیا بعض کو،
گرم ریت پر لٹا کر چٹانیں جو ہے پتھر جو ہے سینے پر رکھ کر زیتیں دیتے، مستہم الباس، اور چھوا ان کو تکلیفوں نے، والضراء، اور نقصانات نے، انہوں نے جو ہے ان سے گھر چھین لیے، بچے چھین لیے، ان کی بیویاں چھین لی ان سے، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے ان تکلیفوں مصیبتوں میں، ان کو وہ ان پر کب کی طاری ہو گئی، وہ ہلا دیے گئے۔ پھر انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ متى نصر اللہ، پیغمبر نے بھی فریاد، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اب تو ظالموں نے ہمارے ساتھ انتہا کر دی ہے، یا اللہ اب تو برداشت نہیں ہو سکتی ان کی اذیتیں، یا اللہ اب ان سے جو ہے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ تو ہم جو ہے کافروں کے فتنے کو، بدماشی کو جو ہے مسدد کر کے، دنیا میں ہم نے لوٹ مار رکھی ہوئی ہے، مسلمانوں کو رلا رہے ہیں، بھوکے مار رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ان پر مہنگائی، قرضوں کے جو ہے بوجھ لاد رہے ہیں۔ ہم بھی جنت میں جانے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جو ہے جن کی زندگی پاکیزہ ہے، جنہوں نے ایک ذرہ بھی حرام نہیں لوٹا، کسی کا حرام نہیں کھایا، وہ بھی جنتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چور، ڈاکو، لٹیرے جو ہے کافروں کے غلام جو ہے ہم بھی جنتی ہیں، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بھی جنتی ہیں؟ یہ کیسے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے حقیقی قوم جو ہے مجرموں کی کو، جس طرح ہود علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن تیز آندھی کا عذاب نازل کر کے ان کو جو ہے ہوا نے، آندھی نے اٹھا کر ان کو زمین پہ پٹک کے مارا ان کو۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسے سلوک کرتے جس سے ہم نے قوم ہود کے ساتھ سلوک کیا۔ اور یہ سورہ ہود جو ہے جو گزر چکی ہے 11ویں پارے میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے قوم ہود نے، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ سورہ ہود کے اندر قوموں کو جو واقعات ہیں بڑے رقت امیز ہیں، ان کو سمجھ کر آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل نرم ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ فرمایا مجھے سورہ ہود نے اور سورہ قیامہ، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان صورتوں کے اندر جو ہے بہت رقت ہے، نرمی ہے، انسان اگر پڑھ کر سمجھ کر پڑھے ان کو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہود علیہ السلام کی قوم کا یہاں اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اللہ کے پیغمبر کی سرکشی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان پر مسلط کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ تحقیق مَكَّنَّاهُمْ، ٹھکانہ دیا ہم نے قوم ہود کو، فی ما بیچ اس کے جو، مَكَّنَّاهُمْ، ان کے معنی نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو، فی ہے بیچ اس کے۔ فرمایا ہم نے قوم ہود کو اعلیٰ ٹھکانہ دیا تھا دنیا میں، بڑی نعمتیں دی تھیں جو ہم نے تمہیں نہیں دیے۔ وہ دنیا کی نعمتیں اے مسلمانوں ہم نے تمہیں نہیں دی جو ہم نے ہود علیہ السلام کی قوم کو دی تھیں، لیکن انہوں نے ہمارے نعمتوں کا شکریہ کی بجائے وہ ہمارے خلاف ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، سزا دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، اور ہم نے بنائے واسطے ان کے کان، وَأَبْصَارًا، اور آنکھیں، وَأَفْئِدَةً، اور دل۔ ہم نے ان کو کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیں، افئدۃ، دل بھی دیے۔ فما اغنا عنہم، پس نہ بچا سکے وہ آنکھیں، کان، ان کے دل ان کو نہ بچا سکے، سمعہم، کان ان کے، ولا ابصارہم، اور نہ آنکھیں ان کی بچا سکیں،
ولا افئدتہم، اور نہ ان کے دل ان کو بچا سکے، من شیء، کچھ بھی۔ اگر وہ کانوں سے اللہ کی کتاب کی باتیں سنتے، آنکھوں سے کائنات کی تبدیلیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیتے، اور دلوں سے جو ہے وہ دلوں کو پاک کر کے کفر و شرک سے جو ہے اللہ کی توحید کو داخل کر لیتے، تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ لیکن ان کے کان ان کے کام نہ آئے، کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں سے اپنے پیغمبر کی باتیں سنی نہیں ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے کائنات کی تبدیلیاں دیکھی نہیں ہیں، جس کا دیکھنے کا حق ہے کہ ان تبدیلیوں کے پیچھے میرا اللہ ہے، میرے اللہ کی قوت ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور نہ انہوں نے اپنے دلوں کو جو ہے صاف کیا کفر و شرک سے، کہ دل جو ہے وہ اللہ کے دین کی باتیں سن کر نرم ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو نکل جاتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پہلی آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے ڈر کر آنسو بہا دیتی ہے، جب وہ اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جس طرح 7ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، جو اس قرآن سے انہوں نے حق سمجھا ہوتا ہے، حقیقی سچائی سمجھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو دل نرم ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اللہ اپنی آگ کو جو ہے حرام کر دے گا ایسے لوگوں پر۔ فرمایا ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے ڈر سے آنسو بہا دیتی ہے، اس آنکھ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کو، جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، کہ جس کا دل نرم ہوا اور وہ رو پڑا اپنے رب کے سامنے، التجائیں کرتے ہوئے رو رو کر اس نے معافی مانگی اپنے گناہوں کی، اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے، اپنے گھر والوں کی ہدایت کے لیے رو رو کر اس نے التجائیں کی۔ یہ رونا جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم، جب یونس علیہ السلام غصے سے چلے گئے تو قوم جو ہے ریگستان میں دھوپ میں سارے نکل آئے، مرد، عورت، بچے۔ عورتوں نے بچے جو ہے گرم ریت پر دھوپ کے اندر علیحدہ لٹا دیے، مرد جو ہے وہ علیحدہ سجدے میں گر پڑے دھوپ کے اندر، گرم ریت کے اوپر۔ عورتیں جو ہے وہ علیحدہ جو ہے سجدے میں گر پڑ رونے لگیں۔ اللہ کو ان کا بچوں کا رونا، عورتوں کا رونا، مردوں کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا متاثر کیا اس رونے نے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا جو اللہ کے خوف سے جو آنکھ آنسو بہا دیتی ہے، اس پر اللہ آگ کی، جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وہ مجاہد جو ساری رات جاگ کر جو ہے اپنی قوم، ملک و ملت کی حفاظت کرتا ہے، مجاہد، اس کی آنکھ جو ہے جو رات کو دیکھ کر جو ہے حفاظت کرتی ہے، اس مجاہد کی آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ تو فرمایا کہ فما اغنا عنکم سمعہم، پس نہ بچا سکی ان کو آنکھیں، ان کے کان، سمعہم ان کے کان، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو سنا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے کان ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ ولا ابصارہم، اور نہ ان کی آنکھیں ان کو بچا سکیں اللہ کے عذاب سے، کیونکہ انہوں نے کائنات کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ ولا افئدتہم، اور نہ ان کے دلوں نے ان کو اللہ کے عذاب سے بچایا، کیونکہ دلوں میں ان کے کفر تھا، شرک تھا، نافرمانی تھی۔ اس قانون جب تھے وہ یجحدون، انکار کرتے بے آیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں کے،
ان کے کان بھی تھے، آنکھیں بھی تھے، دل بھی تھے، لیکن انہوں نے ان اعضاء سے صحیح کام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اللہ کے حکموں فیصلوں کا یجحدون، وہ انکار کرتے تھے، ہم نہیں مانتے۔ یہ کفر جو ہے ان کو تباہ و برباد کر گیا، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما اس چیز نے، کانوں جو تھے وہ بہی ساتھ اس کے، یستہزئون، مذاق اڑاتے، جو پیغمبر کی باتوں، اللہ کے پیغام، اللہ کے آسمانی دین کا مذاق اڑاتے تھے، اس مذاق نے ان کو گھیر کر اللہ کے عذاب میں تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہم بھی اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں یا اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یہودی، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ عیسائیوں کے راستے پر چلانا۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، لیکن ہم کافروں کے فتنے کو جو ہے لے کر بیٹھے ہیں، مسدد کر کے بیٹھے ہیں۔ ایمانداری سے سوچیں، کیا یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ ایمانداری سے سوچیں کہ نماز میں ہم علم شریف پڑھتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یہودی، ان کے راستے پر بھی نہ چلانا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے عیسائی، ان کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ ہم یہ دعائیں کرتے ہیں نماز کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے، کہ یہود و نصارہ کا راستہ سے مراد کیا؟ ان کا دین، کہ ان کے کفریہ دین پر ہمیں جو ہے نہ چلنے دینا، ان کے کفریہ دین سے ہمیں بچانا۔ اور 24 گھنٹے ہم جو ہے شیطانی جمہوریت جو ہے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ سورہ کافرون کی ہم تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر، اور ہمیں نہیں پتہ ہے لکم دینکم ولیہ دین جو ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ یہ جب صورت اتری تھی تو نبی علیہ السلام نے اس جملے سے کیا جو ہے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ میرے حبیب کافروں سے کہہ دو، مکہ کے کافروں کو، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ انہوں نے تو کافروں کے دین کا بائیکاٹ کیا کہ میں تمہارا دین نہیں مانتا، اور ہم کافروں کا دین مسلط کر کے، غلامی کر کے جو ہے اس کو جو ہے مخلوق، اللہ کی مخلوق پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے سورہ کافرون کے آخری جملے سے جو ہے بائیکاٹ اخذ کیا، اور ہم کہتے ہیں جی یوسف علیہ السلام میں تو کفر کی حکمرانی لے لی تھی نا، بھئی وہ ملک کفر یوسف علیہ السلام کا تھا۔ اس وقت جو ہے یعقوب علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی، ان کی شریعت ہمارے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کو جو ہے فاقوں سے، جو 7 سال کا قید آ رہا تھا اس ملک پر، مصر پر، اس کو اس قید سازی سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ وزارت کا عہدہ لیا تھا۔ انہوں نے جو ہے کافروں کی حکمرانی سے کے ذریعے لوٹ مار نہیں کی، جائیدادوں نہیں بنائی، انہوں نے اللہ کی مخلوق پر، انہوں نے کافروں کے یہودی بینکوں کے قرضے اور سود نہیں مسلط کیے یوسف علیہ السلام نے۔ انہوں نے جو ہے لوگوں پر جو ہے حرام ٹیکس جو ہے مسلط نہیں کیا، انہوں نے بے روزگاری مسلط نہیں کی، انہوں نے قوم کا خزانہ لوٹ کر ملک سے کے اندر، ملک کے باہر جائیدادیں نہیں بنائیں۔ شرم کرو، تمہاری شریعت نبی علیہ السلام کی شریعت ہے، یوسف علیہ السلام کی شریعت ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی بات کرو گے تو سورہ کافرون کے اس جملے پہ عمل کون کرے گا؟ کیا نبی علیہ السلام نے اس جملے پہ عمل نہیں کیا؟ لکم دینکم ولیہ دین، کافر تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ کیا یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا
وہ تو یوسف علیہ السلام کا ملک تھا، وہاں جو ہے انہوں نے خواب بتائے تھے، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھے کہ پہلے 7 سال جو ہے خوب اناج پیدا ہوگا، پھل پیدا ہوں گے، اور اگلے 7 سال جو ہے وہ قید سالی کے ہوں گے۔ تو انہوں نے تو اپنے ملک کو قید سالی کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ عہدہ لیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ وَاجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے اگر وزارت دینی ہے تو زمین کے خزانوں کی جو ہے مجھے وزارت دو، تاکہ میں جو ہے اپنی قوم کے لیے جو ہے 7 سال قید کے جو آ رہے ہیں ان کے لیے میں پہلے 7 سالوں میں اناج جمع کر لوں۔ انہوں نے لوٹ مار کے لیے نہیں جو ہے حکمرانی لی تھی، انہوں نے لوگوں پر ظالمانہ ٹیکس، کافروں کا فتنہ، قرضے، بھوک، مہنگائی، بے روزگاری مسلط نہیں کی تھی انہوں نے۔ شرم کریں یہ ایسی باتیں کرنے والے، یہ اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے یوسف علیہ السلام کا حوالہ، یوسف علیہ السلام کی شریعت ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے شریعت اللہ کے پیغمبر کی ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کہ ہم نے جو ہے عالم ارواح کے اندر سب پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا کہ تم میں سے کسی کے عہد میں میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تم نے اپنی بات چھوڑ کر میرے آخری پیغمبر کی بات ماننی۔ قرآن کا تو فیصلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اگر اس پیغمبر کی امت میں آتے ہیں تو انہوں نے ان کو اپنی شریعت، اپنے باپ کی شریعت پہ نہیں چلنا ہوگا، انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کی شریعت پہ چلنا ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چھوڑ کر تم جو ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی کفریہ حکومت جو ہے اس کی بات کرو؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میرا آخری پیغمبر کسی کے زمانے میں میرا پیغمبر آ جائے تم نے اپنی بات چھوڑ کر میرے پیغمبر کی بات مانی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، وہ اس امت کے امتی بن کر آئیں گے، نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے، پیغمبر نہیں بن کر آئیں گے۔ وہ اپنی انجیل کی بات نہیں کریں گے، وہ اس آخری پیغمبر کی آخری کتاب قرآن کی بات کریں گے۔ وہ یہ لوگوں کو اپنے پیٹ کی خاطر برباد کرنے والے، گمراہ کرنے والے، ان پر رب کی لعنت برسے، ان کو ذرا شرم و حیا نہیں ہے، ذرا بھی ترس نہیں ہے اس مظلوم قوم پر۔ یہ اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے لاکھوں روپے جو ہے یہ کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، اور لوگوں پر جو ہے لوگوں کے بچوں، پیدا ہونے والے بچوں پر بوجھ لاد رہے ہیں، قرضوں کا، مہنگائی کا، ٹیکسوں کا، لوٹ مار کا۔ ان پر رب کی لعنت برسے دونوں جہانوں میں۔ یہ اس قدر بے غیرت اور بے حیا ہو چکے ہیں کہ ان کو ذرا بھی ان کے اندر شعور نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا فما اغنی عنہم، پس نہ بچا سکے ان کو سمعہم، کان ان کے، ولا ابصارہم، اور نہ آنکھیں ان کی، ولا افئدۃ، اور نہ دل ان کے، من شیء، کچھ بھی، اس کانوا یجحدون، جب تھے وہ انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کے حکموں کا۔ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین سے تمام فتنے ختم کر کے جو ہے میرے مکمل دین کو نافذ کرو۔ اور دیکھ لو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب کی سرزمین سے تمام فتنے جو ہے کفر و شرک کے مٹا کر ختم کر کے وہاں اللہ کا آسمانی مکمل دین نافذ کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور ہم اللہ کے حکم کے الٹ چل رہے ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ فرمایا وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر دیا ان کو، مَا كَانُوا، جو تھے وہ بہی ساتھ اس کے، یستہزئون، مذاق اڑاتے۔ ہم اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کر دھوکہ کر رہے ہیں اس امت کے ساتھ۔
کلمہ تو ہمیں سکھاتا ہے کہ آسمانی دین جو ہے اس کے جو ہے حکم اور فیصلوں پر چلو۔ کیا نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے کلمے نے یہ نہیں سکھایا ان کو؟ یہی سکھایا تھا۔ ان کے کلمے نے ان کو یہی سکھایا تھا کہ اللہ کے آسمانی قرآن کو، اس کے حکموں فیصلوں، اس کے آئین، اس کی شریعت کو نافذ کرو اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر۔ لیکن ہمارا کلمہ کیا ہے کہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرو، اللہ کی آسمانی شریعت نہیں، اللہ کے دشمنوں کا فتنہ مسلط کرو۔ ہمارا کلمہ جو ہے ہمیں یہ حکم دیتا ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ جو ہے وہ دل سے پڑھا ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں منافقت ہے، کھوٹ ہے، اسلام دشمنی ہے، دنیا ہے، دنیا کی لوٹ مار ہے ہمارے کلمے میں۔ بس اتنا کافی ہے جی، میں پھر دوہرا دیتا ہوں سبق کو۔ آیت نمبر 15 کے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کے بعد، اولئک یہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو حقیقی مسلمان ہیں، جھکنے والے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جو مجھ پر نعمتیں عطا، مجھے نعمتیں عطا فرمائی، میرے ماں باپ کو نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں شکریہ کی توفیق دے، اور ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، ان کو نیک بنا دے، اور ہم جو ہے تیرے سامنے حقیقی جھکنے والے ہیں۔ اولئک یہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، نتقبل ہم قبول کریں گے، ہم ان سے احسن سب سے اچھی باتیں، ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے، ونتجاوز اور ہم گزر جائیں گے، یعنی ہم جو ہے نظر انداز کر دیں گے، ان سیئاتہم ان کی برائیوں کو، ہم ان کی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے، اور ان کے جو ہے ہم نیکیاں قبول کر لیں گے، برائیاں ان کی ہم ویسے ہی ختم کر دیں گے۔ فی اصحاب الجنت، یہ جنت والوں میں ہوں گے۔ وعدہ صدق، وعدہ ہے حقیقی سچ کا، الذی وہ وعدہ، کانوا یوعدون جو ہیں اس دنیا میں وعدہ دیے جاتے۔ والذی اور وہ شخص کالا جو کہتا ہے لوالدیہ واسطے اپنے والدین کے، افن افسوس ہے لکما واسطے تمہارے، اتعدان کیا تم وعدہ دیتے ہو، نی مجھ کو، ان اخرجا یہ کہ میں نکالا جاؤں گا۔ تم مجھے یہ باتیں سناتے ہو کہ قبروں سے جو ہے جب میرا جسم مٹی بن جائے گا تو میں دوبارہ انسان بنا کر نکالا جاؤں گا قبر سے، مکمل انسان۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے بیٹا جو ہے وہ جھگڑتا ہے۔ پہلا وہ شخص تھا ماں باپ کا بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ میرے ماں باپ پر جو نعمتیں عطا کی ہیں، مجھ پر نعمتیں، مجھے ان کا شکریہ عطا فرما، شکریہ کی طاقت عطا فرما۔ اب دوسرا بیٹا آ گیا برا، جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ تم پر افسوس ہو، تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، جب میرا جسم مٹی ہو جائے گا پھر مجھے جسم بنا کر نکالا جائے گا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان اخرج یہ کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون اور تحقیق گزر چکی ہے قومیں، من قبلی مجھ سے پہلے اتنی قومیں جو ہے گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہوا، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہمارے آباء و اجداد بڑوں میں سے، تم کس طرح کہتے ہو کہ دوبارہ پیدا کر لیا جائے گا؟ وہ اپنے ماں باپ سے جو ہے جھگڑتا ہے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اور وہ دونوں ماں باپ فریاد کرتے ہیں اللہ سے، دونوں جو ہے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اس کی اصلاح فرما دے، پتہ نہیں اس نے کفر کہاں سے سیکھ لیا، دوبارہ اٹھنا قیامت پر جو ہے یہ انکار قیامت کا پتہ نہیں اس نے کہاں سے سیکھ لیا، یا اللہ اس کو ہدایت دے، میں تو گمراہ ہو گیا۔ وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کو کہتے ہیں ویلا کا افسوس ہے تجھ پر، آمن تو ایمان لے آ، دوبارہ اٹھنے پر قیامت کے دن پر ایمان لے آ۔ ماں باپ اس کو کہتے ہیں ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچ ہے، فیقول پس وہ کہتا ہے ما ھذا نہیں ہے یہ قرآن، الا اساطیر الاولین مگر یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔
وہ قرآن کو نصیحت، خیر خواہی، اصلاح کی کتاب نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ کہانیاں کسے، حالانکہ قرآن جو ہے ہدایت کے لیے ہے، پاکیزگی کے لیے ہے، نیک اعمال سکھانے کے لیے ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں حق علیہم القول، سچ ثابت ہوگی اوپر ان کے خاص بات، یعنی اللہ کا فیصلہ، فی امم، بیچ امتوں کے، ایسے لوگوں پر پہلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جو آخرت کے منکر تھے۔ قد خلت ہے کہ گزر گئی من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن، جنوں میں سے، والن سے، انسانوں میں سے، انسانوں جنوں میں سے جتنی بھی قومیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ان کے ایسے لوگ جو آخرت کے منکر تھے، ہم نے ان پر جو ہے اپنا فیصلہ جو تھا وہ عذاب کا ہم نے جاری کر دیا۔ انہم، بے شک وہ کانوا خاسرین، تھے وہ نقصان اٹھانے والے۔ وَلِكُلٍّ، نواز سے ہر کے درجات درجے ہیں، مما، اس سے جو عملوا انہوں نے عمل کیا، ہر تمام لوگوں کے عمل کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ درجے ہیں، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی اس سے کم کرتا ہے، کوئی اس سے کم کرتا ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور تاکہ وہ اللہ پورا پورا دے ان کو، اعمالہم، عمل ان کے، اللہ ان کو جو ہے ان کے نیک اعمال کا پورا پورا بدلہ دینا چاہتا ہے، اور برے اعمال کا بھی پورا پورا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ لوگ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، یعرض، پیش کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، علی النار، سامنے خاص آگ کے، قیامت کے دن کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے اذہب، تم دے گئے تم طیباتکم، پاکیزہ چیزیں اپنی، فی حیاتکم، بیچ زندگی اپنی کے، الدنیا، دنیا کی کے، تم نے دنیا میں ہماری پاکیزہ نعمتیں جو ہے خوب کھائیں، لوٹ مار کی، حرام حلال دیکھا ہی نہیں، لوگوں کے چھین چھین کر حق تم نے کھائے، تم نے دنیا میں ہماری پاکیزہ نعمتیں کھا لی ہیں۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ، تم نے ہماری نعمتوں سے، پاکیزہ نعمتوں سے تم نے فائدہ اٹھایا، بہا، ساتھ ان نعمتوں کے، فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، تُجْزَوْنَ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، عذاب حقیقی ذلت کا، تمہارے کفر، تمہارے شرک، تمہاری منافقت اور تمہارے ظلموں نے تمہیں جو ہے جہنم میں پہنچایا ہے۔ تم نے ہماری نافرمانیاں کی، میری مخلوق کے ساتھ ظلم کیے، ان کا جینا تم نے حرام کر دیا، لوٹ لوٹ کر، اور ٹیکسوں کے بوجھ سے، سارا بدماشیوں سے تم نے ان کی زندگی حرام کر دی۔ آج تمہیں جو ہے ذلت والے عذاب کا جو ہے بدلہ دیا جائے گا، اور تمہاری بدماشیوں کی وجہ سے، بما کنتم، بس وابس کے جو تھے تم، تستکبرون، تم تکبر کرتے، فی الارض، بھی زمین کے، تم زمین میں جو ہے کسی جو اللہ کے رسول کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، تم فرعون بن گئے تھے، تم ظالم بن گئے تھے، میری مخلوق پر ظلم کرنے والے بن گئے تھے، تم تکبر اور غرور میں آ کر جو ہے تم رب بھی بن گئے میری مخلوق کے، بغیر الحق کے، ناحق طور پر، وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بس وابس کے جو ہو تم تھے، تم جو ہے تفسقون، نافرمانیاں کرتے، تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، میرے حکموں کی نافرمانیاں کرتے رہے، آج تمہیں ذلت کا عذاب جو ہے تمہاری نافرمانیوں اور سرکشیوں اور تکبر کی وجہ سے جو ہے تمہیں ذلت کا عذاب جو ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَاذْكُرْ، اور ذکر کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخا عاد، بھائی قوم عاد کے کا، اذ انذر قومہ، جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو، بالاحقام، ریت کے ٹیلوں میں، وہ قوم ریت کے ریگستان میں رہتی تھی، ان کو ہود علیہ السلام نے جب اللہ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی تو انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا شرک سے، کفر سے، رب کی نافرمانی سے۔ اس انذر قومہ، جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو، بالاحقاف، ریت کے ٹیلوں میں جہاں وہ رہتی تھی، وقد خلت النذر، اور تحقیق گزر چکے تھے تمام ڈرانے والے، من بین یدیہ، اس ہود علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے، یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے بہت سے ڈرانے والے پیغمبر جو تھے وہ گزر چکے تھے، اور من خلفہ ہی، اور اس ہود علیہ السلام کے بعد بھی بہت سے پیغمبر جو ہے دنیا میں آئے
اور قوموں کو ہدایت کی کوشش کی اور چلے گئے دنیا میں۔ اور انہوں نے کیا ان کو جو ہے نصیحت کی، اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اخاف ہوں، میں ڈرتا ہوں، علیکم اوپر تمہارے عذاب یوم عظیم، عذاب دن بڑے کے سے، قیامت کا بڑا دن جو ہے 50,000 سال کا دن جو ہے، اس کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں اللہ کا عذاب پہنچے گا قیامت کے دن۔ قالو، کہا انہوں نے، قوم نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتافکا، تاکہ جھوٹ سے پھیر دے۔ افک کے معنی ہوتا ہے جھوٹ، لفظی معنی ہے جھوٹ سے پھیر دے نہ ہم کو۔ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتافکنا، تاکہ تو پھیر دے ہم کو، اصل ہے جھوٹ کے ذریعے پھیر دے ہم کو، کیونکہ وہ کہتے تھے تو جھوٹا ہے۔ ان آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، فاتنا، پس آ تو ہمارے پاس، بما، ساتھ اس عذاب کے، تعدنا، جو تو وعدہ دیتا ہے ہم کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو حقیقی سچوں میں سے۔ قالا، کہا ہود علیہ السلام نے، انما العلم، بے شک خاص علم، حقیقی علم جو ہے، عند اللہ، پاس اللہ کے ہے۔ اس عذاب کے دن کا آنے کا وقت جو ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے کہ کب عذاب آئے گا۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں تبلیغ کرتا ہوں تم کو، میں پہنچاتا ہوں تم کو، ما، وہ پیغام، ارسلت، میں بھیجا گیا ہوں، بہی، ساتھ جس پیغام کے، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں۔ عذاب لانا جو ہے یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں جو ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ ولیکنی، اور لیکن میں اراکم، میں دیکھ رہا ہوں تم کو، قوم، ایسی قوم، تجہلون، کہ تم جہالت کرتے ہو، تم عقل و شعور کی بات سمجھتے نہیں ہو، بلکہ جہالت پر ڈٹے ہو تم۔ کوئی دلیل نہیں، بتوں کی پوجا کرنا، غیر اللہ کی پوجا کرنا جو ہے، عبادت کرنا، ان کو معبود بنانا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہی کوئی نہیں ہے، جہالت ہے۔ فلما رأوہ، پر جسے دیکھا انہوں نے اس عذاب کو، عارضاً، بادل کی صورت میں، عارض کے معنی بادل، جب ہود علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے عذاب کو جو ہے بادل کی صورت میں دیکھا، مستقبلہ، سامنے آنے والا، استقبال کرنا، مہمانوں کے سامنے آنا، استقبال، مستقبلہ، سامنے آنے والا وہ عذاب تھا اس قوم کے، اودیاتہم، ان کی وادیوں میں، جب انہوں نے اپنے وادیوں میں اللہ کے عذاب کو سامنے دیکھا آتا ہوا، قالو، تو انہوں نے کہا ھذا عارض، یہ بادل ہے، ممطرنا، جو بارش برسائے گا ہم پر۔ ہود علیہ السلام نے کہا بلکہ وہ ہوگا، وہ ما، وہ عذاب ہے، استعجلتم، جلدی مانگتے تھے تم، بہی، جس عذاب کو، یہ بادل نہیں ہے جو بارش برسانے والا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا یہ وہ عذاب ہے جو کہتے تھے تم مجھے کہتے تھے کہ لے آ وہ عذاب، اگر تو سچوں میں سے۔ ریحن، وہ ہوا تھی، سونامی تھی، جیسا آج جاپان وغیرہ ملکوں پر جو ہے تیز آندیاں، مٹی کے جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ طوفان آتے ہیں، پانی، سمندر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ وادیوں میں جو ہے اچھال دیتے ہیں، اس طرح وہ ہوا جو تھی اس کا سونامی آ گیا، ان پر عذاب آ گیا۔ ریحن، وہ ہوا تھی، فیہا، بیچ اس ہوا کے، عذاب علیم، عذاب تھا دردناک۔ اس ہوا نے ان کو جو ہے اٹھا کر، پٹک کر ان کا جو ہے ان کو مارا، ان کو تو دمرو، وہ ہوا تباہ کر رہی تھی، تدمرو، ہلاک کر رہی تھی، تباہ کر رہی تھی، کل شین، ہر چیز کو، بامر ربہا، ساتھ حکم اپنے رب کے۔ فاصبحوا، پس ہو گئے وہ قوم عاد، لا یرا، نہیں دیکھے جاتے تھے، الا مساکنہم، مگر گھر ان کے گھر، بستیاں نظر آتی تھی، لیکن بستیوں والے جو ہے وہ سب کے سب مر چکے تھے، کوئی زندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کذالک، اسی طرح، نجزی القوم المجرمین، ہم بدلہ دیتے ہیں خاص قوم مجرموں کی کو۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، مکناہم، ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو، قوم عاد کو، فیما، بیچ اس کے،
مکناہم نہیں یہاں ان کے معنی نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو فی ہے بیچ اس کے، جو نعمتیں ہم نے اس قوم عاد کو دی تھیں، اے مکہ والو، اے محمد، ہم نے وہ سہولتیں، وہ عیاشیاں، وہ مال و دولت تمہیں نہیں دیا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو ہم نے پہلی قوموں کو دنیا کا مال دیا تھا، مکہ والے مالو، تو ہم نے تمہیں تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا، تم سے 9 گنا زیادہ ہم نے ان کو جو ہے دنیا کی نعمتیں دی تھیں، لیکن وہ نعمتیں ان کو جو ہے اللہ کی ہلاکت سے، عذاب سے بچا نہیں سکیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، البتہ تک یہ ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو فیہا، فیما بیچ اس کے، مَكَّنَّاهُمْ نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو فیہ بیچ اس کے، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے لَهُمْ واسن کے، بنائے ہم نے واسن کے، سمن کان، وابصارن آنکھیں، وافئدۃ دل، فما اغنا پس نہ بچا سکے عنہم ان کو، سمعہم کان ان کے، ولا ابصارہم اور نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدۃ اور ان کے دل، من شیء کچھ بھی۔ ان کے کانوں نے اللہ کی حق کو، دین کو سنا نہیں، اگر سنا ہوتا تو ان کو اللہ کے عذاب سے ان کے کان بچا لیتے۔ ان کی آنکھوں نے کائنات کی تبدیلیوں کو، جو اللہ کے اختیار ہے، وہ نہیں دیکھا ان کی آنکھوں نے کہ اللہ کی قدرتیں کیسی ہیں، اگر وہ دیکھ لیتے تو یہ دیکھنے والی آنکھیں جو ہے وہ ان کو عذاب سے بچا لیتی۔ ان کو ان کے دلوں نے نہیں بچایا، کیونکہ ان کو دلوں میں کفر تھا، شرک تھا، نافرمانیاں تھی۔ اگر وہ دل جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتے، اللہ کے فرما بردار ہو جاتے، تو ان کو وہ اللہ کے عذاب سے بچا لیتے۔ اس قانون جب تھے وہ یجحدون، انکار کرتے بے آیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں کے، وحاق بہم اور گھیر دیا ان کو، ما کان جو تھے وہ بہی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑاتے، جو انہوں نے پیغمبر کا مذاق اڑایا، اللہ کے حکم و فیصل و نصیحتوں، اللہ کے ایک آسمانی پیغام کا مذاق اڑایا، جس سے آج ہم مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، اس مذاق نے ان کو گھیر کر اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔